محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ناظرین، اسلام ٹوڈے میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، گیلانی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور توجہ دلائی کہ نماز جو ہے، منہاج اصل جو ہے وہ رات یہ ہے کہ نماز کا تحفہ ملا اور یہ سالگرہ ہے. اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو بتائیں اور روشنی ڈالیں. دیکھیے، بات یہ ہے، واقعتاً یہ بڑی خوبصورت بات کہی اور بہت خوبصورت انداز میں کہی کہ نماز کی سالگرہ ہے آج. سالگرہ. اور اس سالگرہ کو منانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نمازوں کی طرف رجوع کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کر لیا گویا اس نے پورے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا. اس لیے اس رات کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہم آج یہ عہد کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. جی پیر صاحب، ایک منٹ. اصل میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت ہے. حقیقت کے اندر اس وقت پوری دنیا، خاص طور پہ عالم اسلام جس طرح مسائل میں گھری ہوئی ہے، ان مسائل سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ جل شانہ کی یاد ہے. اللہ جل شانہ کی یاد ہوگی تو کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی زیادتی نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں کھائے گا، کوئی کسی کے خلاف سوچے گا نہیں، کوئی کسی کے خلاف گفتگو نہیں کرے گا. اور یہ اللہ جل شانہ کی یاد کا سب سے بہتر طریقہ نماز میں بتایا گیا ہے. آج اگر ہم نماز قائم کر لیں، جب ہمارے یہاں ہوتا یوں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن غافل رہتے ہیں، ساری نماز گزر جاتی ہے لیکن دھیان اللہ جل شانہ کی یاد کی طرف نہیں رہتا. تو حقیقت کے اندر اگر بزرگوں نے لکھا ہے اور بعض روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر آدمی پوری نماز میں دھیان اللہ جل شانہ کی طرف رکھنا چاہے تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ جب کھڑا ہو اس انسان کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور جب انسان رکوع کے اندر ہو تو انسان کی نگاہ پاؤں پر ہو، اور جب انسان سجدے میں ہو تو انسان کی نگاہ ناک پر ہو، اور جب انسان اتحیات میں بیٹھا ہو تو نگاہ دونوں ہاتھوں پر ہو. اگر کوئی آدمی اس عمل کو اپنا لے گا تو انشاءاللہ نماز میں دھیان اللہ جل شانہ کی طرف رہے گا اور غیر حاضری نہیں ہوگی. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب. جی، حدیث پاک میں 3 تحفے ذکر ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی رات جو تحفے عطا ہوئے اس میں 3 جو ہیں وہ نمایاں ہیں. ایک تو یہ نماز کا ذکر ہے، اور نماز بھی اللہ کا احسان ہے کہ 50 تھیں 5 ہوئیں، اور اب اللہ کریم نے قانون بنا دیا اس امت کے لیے کہ 5 نمازیں پڑھیں گے 50 کا ثواب ہوگا، اور علاوہ ازیں بھی ہر نیکی جو ایک نیکی کی جائے گی 10 نیکیوں کا ثواب ہوگا. دوسری چیز جو تحفہ عطا ہوا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان کو رات کو سوتے وقت پڑھ لے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی. اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جو شخص توحید پر گامزن رہے اور اپنی زندگی میں شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا. یہ اللہ کی طرف سے احسانات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں احسانات کو اور جو انعامات اور عطا ہوئے اس رات میں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی یاد. بالکل. جی گیلانی صاحب، 2 شعر ہمارے ناظرین کو سنا دیں کیونکہ ٹائم کے. جی میں 2 شعر سنا دیتا ہوں. جی سنا دیں. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان پر قربان میں 100 جاں سے، ان پر قربان میں 100 جاں سے. صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، اور کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے،
کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ایک چھوٹا سا ایک شعر اور، جی کہ ان کے ایک بول کا مول نہیں، ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد لعل و گوہر، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری، میں ان کے ایک تبسم پر، اوصاف کریں کیا ان کے بیان، یہ میرا قلم یہ میری زبان، فرمایا ہے سچ صدیقہ نے، فرمایا ہے سچ صدیقہ نے، خلق ان کا ہے قرآن مبین، فرمایا ہے سچ صدیقہ نے، خلق ان کا ہے قرآن مبین، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اسلام ٹوڈے آپ نے دیکھا، ہم گیلانی صاحب کا خاص طور پر اور جید علماء کرام کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، پیر صاحب آپ کا بھی اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری خصوصی نشریات میں یہ تشریف لائے مہمان۔ اسلام ٹوڈے میں آپ کا میزبان علامہ سید خالد آزاد اجازت چاہتا ہے۔ ہم جمعے کو پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اسلام ٹوڈے میں 6 بجے سے 7 بجے تک۔